السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے بیسیکلی میں نے کافی ریشو دیکھی ہے آج کل۔ وہ کسی سے بھی بات کروں تھوڑی سی انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جینا پسند نہیں ہے۔ اور اگر یہ زندگی آپ کو اپنی مرضی سے نہیں ملی نا تو اس کو اپنی مرضی سے ختم کرنے کا حق بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ مرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے خود کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ میرے پاس تو کوئی جینے کی وجہ ہی نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس جینے کی وجہ نہیں ہوتی نا تو وہ ذات آپ کو کبھی بھی اس دنیا میں لے کے ہی نہیں آتی۔ تو آپ کے آنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ دنیا میں اگر کسی تن کے برابر بھی کسی کیڑے کو بھی آپ سے کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے، آپ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا اس کی کوئی مدد ہو رہی ہے نا آپ سے، تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کے لیے یا اس کیڑے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ بھروسہ رکھیں خود پر، اپنے آپ پر، اپنے ارادوں پر بھروسہ رکھیں۔ آپ محنت کریں اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ کمیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے تو آپ ان کمیوں کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ختم ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے مسئلے ختم نہیں ہوں گے، آپ تو چلے جائیں گے لیکن جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان مسئلوں میں دگنی مقدار میں گھر جائیں گے، کیونکہ ان کو آپ کے مسئلے بھی دیکھنے پڑیں گے اور پھر اپنے بھی۔ کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی جو آپ ان پر چھوڑ جائیں گے اور آپ خود اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب آپ کا دل کرے بہت زیادہ کہ اب مجھے ختم کر لینا چاہیے خود کو، تو آپ یہ سوچو کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھے خود کو ہی ختم کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ اس وجہ کو ختم کیجئے جس وجہ سے آپ خود کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کریئر انزائٹی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کر کے پڑھائی کی ہے اور آپ اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوں، مجھے کوئی کام کرنا چاہیے، مجھے کسی اچھی پوسٹ پہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھو کہ آپ اتنی محنت بھی کر رہے ہو، یعنی اگر آپ اپنا 100% دے رہے ہو تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہاں اب میں نے 100% دیا ہے، اب میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ محنت ہی نہیں کر رہے ہو، آپ اپنی آرام کی جگہ کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہو، آپ اپنا سکون نہیں خراب کر رہے ہو، آپ خود کو مشکل میں نہیں ڈال رہے ہو، خود کو پریشان نہیں کر رہے ہو، خود کو تھکا نہیں رہے ہو محنت سے، تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہو کہ اگر آپ اپنی 100% محنت نہیں کر رہے ہو تو آپ یہی سوچی جا رہے ہو کہ میں دعا کروں، میں گلے کروں، خدا سے کروں، لوگوں سے گلے کروں، شکوے کروں، شکایتیں کروں اور کوئی معجزہ ہو جائے اور میں معجزے سے ایک بہت بڑا افسر لگ جاؤں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز میں اگر آپ اپنا 100% دیتے ہیں تبھی آپ کو کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ اب محنت نہیں کر رہے ہیں اور آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے اور آپ کی زندگی میں سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہو جائے، تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ محنت جب آپ کرتے ہو تو آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ اس وقت عہدوں پر موجود ہیں۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ اس کو عہدہ مل گیا، اس کے ساتھ معجزہ ہو گیا۔ لک ڈیفینیٹلی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ ایک خوش قسمت انسان ہے کہ آپ کے کام جلدی آسانی سے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ محنت کتنی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب کتنے ہیں۔ جن کے پاس بہت کچھ ہے تو ان کے لیے وہ بھی آزمائش ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بھی آزمائش سمجھتے ہیں کہ شاید، میں نے یہ سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو شاید ہماری آزمائش کا وقت چل رہا ہے۔ تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ بھی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں، حالانکہ ان کے پاس وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو وہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے، کہ جس کے پاس ہے وہ آپ سے شاید زیادہ دکھی ہو، وہ آپ سے شاید زیادہ مشکلات کا شکار ہو۔ تو محض صرف چیزوں کو دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر، کسی کے پاس گاڑی دیکھ کر اپنی موٹر سائیکل کو کوسنا اور کہنا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو دوسرے کے پاس گاڑی ہے، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے لیے اگر اچھا سوچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنی محنت کریں اور اپنے حالات کو بدلیں، اور اگر پھر بھی آپ کے حالات نہیں بدل رہے ہیں تو آپ اس صحیح وقت کا انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ ایک انسان جس کو بہت جلدی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے اسے سب عطا کر دیا ہوتا ہے شاید اس کا وقت اتنا لکھا ہوتا ہے، اس لیے اسے چیزیں بہت جلدی مل رہی ہوتی ہیں۔ یا پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو بہت جلدی عروج مل گیا وہ آپ کے سامنے ہی زوال کا شکار ہو گئے اور ان کو زوال بھی نصیب ہو گیا، اور آپ یہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ بندہ
اتنی تیزی سے یہ عروج کی طرف گیا اور اب یہ زوال پذیر ہو گیا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر تو نے مجھے اتنی جلدی عطا نہیں کیا، وہ اگر آپ کو آہستہ آہستہ عطا کر رہا ہے تو وہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جن لوگوں کو بہت جلدی مل جاتا ہے ان سے چھیننے میں بھی وہ وقت نہیں لگاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ جن بندوں پر رحم کرتا ہے، جن بندوں پر اپنی عطائیں کرتا ہے، جن بندوں پر اپنی رحمت کے، اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے نا، پھر ایسے لوگوں کی پکڑ بھی کر لیتا ہے جو لوگ اس رحمان سے ڈرنا بھول جاتے ہیں، جن کو خدا کا خوف نہیں رہتا۔ تو خدا کا شکر ادا کریں، جس حال میں آپ ہیں خوش رہیں، وجہ تلاش کیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز ناممکن لگتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی وجہ تلاش کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے تنگ ہیں، آپ مرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ تلاش کریں، کیونکہ وجہ تلاش کرنا ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا کام ہے جس کے نہ ہونے پہ میں اتنا افسردہ ہوں کہ مجھے یہ کوشش کرنی پڑ رہی ہے کہ میں خود کو ہی ختم کر لوں، اور میں اتنی ایسی کوششیں کر رہا ہوں کہ میں مر جاؤں یا میں اپنے حالات سے تنگ ہوں۔ تو حالات آپ کے جیسے دوسروں کا وقت گزر رہا ہے ویسے آپ کا بھی گزر رہا ہے، تو آپ کے حالات آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ ہاں لیکن ان حالات میں صحیح غلط فیصلے آپ کے بس میں ہیں، ان حالات میں محنت کر کے ان حالات کو تھوڑا بہتر کر لینا آپ کے بس میں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، محنت کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے تو ختم ہو جانا چاہیے، تو خود کو ختم کرنے کے بجائے ان وجوہات کو ختم کریں جو آپ کو ختم کرنے کے پیچھے بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔